پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے کہ بہت سے لوگ پاکستان میں انصاف کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس انصاف کی تلاش میں کچھ تو اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار اس کی تو یہ پٹیشن ایک پینڈنگ پڑی تھی، یہ ریلیف کی درخواست اس کی پینڈنگ پڑی تھی۔ اور اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں نظام انصاف صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، اور غریب اس میں پھنس جاتا ہے تو اسے سزائیں بھی ملتی ہیں، اسے ریلیف بھی نہیں ملتا، اور جب کوئی طاقتور اس قانون کے شکنجے میں آ جائے تو تمام راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ راستے طاقتور لوگوں کے لیے کھلتے کیسے ہیں؟ اس کی ایک مثال تو میاں نواز شریف صاحب تھے، جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں 1947 سے لے کے سن 2022 تک ایک واحد ایسا کیس ہے جس میں ایک مجرم کو، ایک کنوکٹڈ شخصیت کو ملک سے اور عدالتوں کی جورسڈکشن سے باقاعدہ طور پہ باہر بھیجا گیا۔ اور اس نظام میں کس طرح سے یہ چیزیں ہوئیں، اس میں پورا نظام پوری طرح آپ کو ننگا کھڑا نظر آتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہوگا وہ اس نظام میں ہر دروازہ کھول سکتا ہے، پورا وفاقی کابینہ تک جا کے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اس کا اقرار تو خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ جناب ہم نے ایک مجرم کو باہر جانے دیا۔ اس پہ بھی تھوڑی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن کیا صرف نواز شریف نے ہی اس طاقتور ہونے کا ثبوت دیا؟ پاکستان میں ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی اشرافیہ میں لنکڈ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسر یا جرنیل ہے، یہ نظام ان کو کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی طرح سے بینیفٹ دیتا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پروسیکیوشن ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، اور نیاز اللہ نیازی صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں آئے، صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کے پروگرام میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف محسن بیگ والے کیس میں بلکہ دیگر کیسز میں بھی کہا کہ نور مقدم کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، عثمان مرزا کیس کا حوالہ دیا کہ اس میں آپ نے کوئی کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑنی کہ انصاف ہو۔ اسامہ ستی کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ پروسیکیوشن کا رول اگر اتنا اہم ہے تو پروسیکیوشن کرتی کیا ان مقدمات میں؟ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ چیلنج کیا اور کہا کہ جناب ان کے پاس ثبوت ہوتے تو سامنے لے آتے۔ اب پچھلی چند سماعتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب التوا مانگ رہا ہے، اور نیب جو التوا مانگ رہا تھا اس میں کافی ساری وجوہات ہیں، وجوہات جینون بھی ہو سکتی ہیں، کچھ انوینٹ بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس چیز کا اقرار شاید نیب کو احساس خود نیب کو بھی ہوا کہ جی ہمیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چیئرمین نیب کا یہ نوٹیفیکیشن آپ سکرین پہ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا ہے۔ کرمنل اپیل نمبر 122 آف 2018 ٹائٹل مریم نواز شریف ورسز دا اسٹیٹ۔ اس کیس میں ہو کیا رہا تھا؟ معزز جج صاحبان کون سے سوالات پوچھ رہے تھے؟ اور اس حوالے سے آج سے چند ماہ پہلے ناظرین ہم نے آپ کو باقاعدہ طور پہ ذکر کیا تھا، عدالتوں نے سوال پوچھنے، کیس وہاں پہ کس نے پریزنٹ کرنا ہے؟ پروسیکیوشن نے۔ جب بیک گراؤنڈ میں ڈیلز ہوتی ہیں، ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو پروسیکیوٹرز کبھی ان کو کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی عدالت نہیں پہنچ سکتے، کبھی التوا مانگتے ہیں۔ اور آج بھی نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اظہر صدیق صاحب نے اس میں 4 ہفتے کا کم از کم التوا مانگا، جو کہ معزز جج صاحبان نے دیا، اور عرفان قادر صاحب کو کہا کہ جب آپ بھی آئے تھے ڈیفنس کاؤنسل تو آپ کو بھی دیا گیا، لیکن معزز جج صاحبان نے جسٹس عمر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالتیں نے کہا کہ اب اس میں آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا ہے، تو اب جب یہ دوبارہ سماعت شروع ہوگی مارچ میں، آلموسٹ 3rd ویک آف مارچ میں، تو پھر یہ ڈیلی کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، روزانہ کی بنیادوں پہ اس کی سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے معزز جج صاحبان نے سوالات کیا اٹھائے، اور نیب پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کے منہ پہ باقاعدہ ٹیپ کیوں لگ گئی، کیوں جوابات نہیں دے سکے؟ ایک ایسا کیس جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ کی آبزرویشن موجود ہیں، آرڈر موجود ہے،
تمام ایویڈنس وہاں پیش ہوا، جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں احتساب عدالت میں۔ احتساب عدالت میں جج محمد بشیر صاحب نے جو کنوکشنز اس حوالے سے دیں، اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جو پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء صاحب کی چیزیں موجود ہیں، جو باہر سے ہم نے میوچول لیگل اسسٹنس سے دستاویزات منگوائے وہ موجود ہے۔ ڈیفنس کاؤنسل کا تو کام ہوتا ہے، اس نے تکنیکی انصاف تلاش کرنا ہے۔ جو سپریم کورٹ اور احتساب عدالت میں چیزیں پروو ہوئیں، تمام چیزیں پریزنٹ ہوئیں، جب ہائی کورٹ میں پہنچے تو نیب پروسیکیوٹرز اس کا جواب کیوں نہیں دے سک رہے معزز جج صاحبان کے سوالات کا، جو کہ ان کے پاس ریکارڈ پہ شاید کچھ نہ کچھ موجود بھی ہے؟ کیا اس میں ٹیکنیکل لوپ ہولز چھوڑے گئے اس کیس میں کہ شاید اس وجہ سے ان کے پاس جواب نہیں ہے؟ یا کہ جیسے کہ این آر او کی ہم بازگشت اس ملک میں سنتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، میں کسی کو ڈھیل نہیں دوں گا۔ تو ایک بیک گراؤنڈ میں سی بی ایم ہوا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ کچھ تجزیہ کار اور کچھ جاننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے نام لے رہے تھے تو اس وقت ایک میسیج دیا گیا کہ جناب ہم یہ نام لینا چھوڑ دیں گے، مریم بیٹی کو ریلیف چاہیے۔ تو کیا یہ وجہ ہے کہ پروسیکیوٹرز کے منہ پہ ٹیپ لگ گئی اور پھر جس طرح کا وہ ایک بیانیہ آ رہا تھا وہ تبدیل ہوا اور پورے ملک میں ماحول ایک اور بن گیا خفیہ ملاقاتوں کا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ تو یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں جب این آر او ہو رہا تھا، جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، ایک نئی قیادت تلاش کی جا رہی تھی اور پیچھے سے ایک سیف ایگزٹ دیا جا رہا تھا، سیف پیسج دیا جا رہا تھا۔ سوالات کیا ہیں اس حوالے سے، ان کے جوابات کیا ہیں؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کیا کہا تھا؟ جو ایویڈنس احتساب عدالت میں پیش ہوا جو کہ اب اپیل کا حصہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور جو چیزیں ہم پہلے بھی پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے رہے وہ آج آپ کو پروگرام میں ناظرین تھوڑی تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کیسز کی طرف آؤں، عثمان رئیس ایک بہت اچھے سنگر ہیں، انہوں نے ایک گانا گایا تھا اور اس گانے کے صرف 2-3 اشعار ناظرین وہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کانٹیکس اس کا پتہ لگے گا کہ اس میں جب بات چیت ہوتی ہے نور مقدم کے والد صاحب کیا کہتے ہیں، صدف زہرا ان کا قتل ہوا تھا اور مبینہ قاتل وہ بھی چھٹ گیا۔ جو دیگر کیسز ہیں، خواتین پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب عدالتوں میں جاتا ہے کسی کو خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ایویڈنسز جب گیدر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور عدالتوں سے پروسیکیوشن کیا کرتی ہے، انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ آج بھی پروسیکیوشن کا رول جس پہ وزیر اعظم نے آج باقاعدہ میٹنگ کی، ایک اور کیس چل رہا ہے عدالتوں میں جس کا ٹائٹل ہے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس، اس میں بھی پروسیکیوٹر کا کردار آپ کو نظر آیا جہاں چند وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے لوگ پیش ہوتے ہیں اور پروسیکیوٹر فاخرہ سلطان نے کہا کہ جی پروسیکیوشن کو ملزمان کو بری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک اور کیس ہے میاں منشا صاحب کا، سن 2000 میں نیب نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور اس کے بعد سے آج 22 سال بعد بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس کی دوبارہ پیشی آئی۔ اب یہ وہ کیس ہے جس میں میاں منشا صاحب خود آن ریکارڈ آ گئے کہ جنرل مشرف کے دور میں میں گیا، افلاح جرنیل صاحب سے ملا، میری میٹنگ ہوئی اور اس کو میں نے سارا کیس سمجھایا، اس وقت یہ فائل سرد خانے میں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھی جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا تو یہ صاحب پھر چند اہم ملاقاتیں کی جن کی ویڈیوز بھی آئیں، تصاویر بھی آئیں اور پھر پتہ لگا سینٹ جیمز ہوٹل کا کیس جس پہ کہ ایف بی آر نے بہت اچھا کام کیا، ایف بی آر کی انٹیلیجنس نے بہت اچھا کام کیا، اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز اور ایسٹس اس کا بھی ذکر آیا، وہ کیس کہاں چلا گیا؟ پھر اس میں جو پروسیکیوشن ہے وہ سڈنلی پیچھے کھینچ لی گئی۔ اس کی کیا تفصیلات سامنے وہ بھی ناظرین آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو بلکہ ایک ڈی پی او آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی ایک بات کی تھی جب ایک کوئٹہ میں ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک سیاستدان کے رشتہ دار نے گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا۔ اس گانے میں جو عثمان رئیس کا گانا ہے اس میں ہم نے یہ ساؤنڈ بائٹس رکھی ہیں صرف چند، اور اس طرح کے بے تحاشا کیسز ہیں اس پہ آج بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے نظام انصاف سے منسلک ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ طاقتوروں کے لیے انصاف رہ گیا ہے یا عام آدمی کو بھی ملے گا؟ سوال کیا اٹھ رہا ہے؟ جی ناظرین، قتل کرو یا حرام کھاؤ، کرپشن کرو، کچھ نہیں ہوتا، نکل جاتے ہیں۔ یہ پروسیکیوشن کا ایک اہم کردار ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، جس حوالے سے آج وزیر اعظم نے بھی
میٹنگ کی، جو پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، اس میں پروسیکیوٹر نے خود کہا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ملزمان کو بری کر دیا جائے۔ پروسیکیوشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو نظام ہے اس میں انصاف کی تلاش میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے انصاف کی باری تب آتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہم اگر کیس دیکھیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے دائر درخواست ان کے انتقال کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 فروری کو سماعت کرے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی درخواست 2019 سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو انتقال کر گئے تھے۔ کینسر کے مریض کی سزا معطلی کے خلاف موت کے 2 سال بعد سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ طبی بنیادوں پر فروری 2020 میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی گئی۔ جیل اور ہسپتال انتظامیہ نے لکھ کر دیا تھا کہ علاج کی سہولت نہیں ہے، اور وکیل علی عمران شاہ صاحب نے یہ بتایا، اور یہ کیس ہے لال خان 2012 سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید تھا۔ لال خان کے اغوا کے جرم میں ATC نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اچھا، فروری 2020 میں دائر درخواست آج 2 سال بعد مقرر ہوئی، وکیل نے یہ سپریم کورٹ کو بتایا، اور مارچ 2020 میں لال خان جیل میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اور نظام انصاف میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبوتر چوری کرنے والے ملزم کی ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت خارج۔ ملزم ہاشم کو کمرہ عدالت سے نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہاشم پر لاکھوں روپے کے کبوتر چوری کا الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔ دھنیا چور، کبوتر چور، یہ سارے پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور تاریخ بنتی ہے اس حوالے سے، عدالتی تاریخ بنتی ہے، ملکی تاریخ اس حوالے سے بنتی ہے۔ عدالتی تاریخ ایسے کہ ایک مجرم کو، کنوکٹڈ مجرم کو، سزا یافتہ مجرم کو ملک سے پہلی دفعہ باہر بھیجا جاتا ہے۔ پورا نظام، چاہے آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے آپ کے آفیشلز ہوں، چاہے آپ کی کابینہ ہو، پورے تمام انسٹیٹیوشنز یہ انشور کرتے ہیں کہ نہیں جناب، اس شخص کو ہم نے عدالتی جورسڈکشن سے باہر بھیجنا ہے۔ جو 1947 سے لے کے آج تک کنوکٹڈ مجرم کو باہر نہیں بھیجا گیا، اور اس کا اعتراف خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے، ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو، ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے۔ ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اور وہ ہماری کیبنٹ کرتی ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں پاکستان میں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو۔ باقی بھی تو یہاں اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں، لیکن رحم آ گیا۔ میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، جانے دو۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، جانے دو۔ لال خان کا مسئلہ نہیں، ڈاکٹر قدیر خان کا مسئلہ نہیں، باقی جیلوں میں اس وقت بہت سے لوگ کریٹیکلی بیمار ہیں، ان کو یہ سہولت میسر نہیں آتی۔ لیکن طاقتور قانون کا جو جالا ہے اس کو باقاعدہ توڑ کے نکل جاتا ہے، اور پورا نظام جس میں پروسیکیوشن کا ایک انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، پروسیکیوشن حکومتی ہدایات پہ عمل کرتی ہے، بیک گراؤنڈ میں جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس پہ، اور عدالتوں میں جا کے گونگے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں جواب ہی نہیں آتا، یہ ایویڈنس ہی نہیں، حالانکہ ایویڈنس چیخ کے بول رہا ہوتا ہے یہ کرپشن کے ثبوت ہیں، یہ قتل کے ثبوت ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کا، بے گناہوں کا خون جس کے کہ ملزم باعزت بری ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں۔ ڈی پی او عمر شیخ نے بھی کہا تھا چاہے کسی کو بات اچھی لگے بری لگے، پتہ نہیں آج کل ڈی پی او عمر شیخ کدھر ہے، شاید اس کی بات ہی بہت بری لگ گئی ہو، اور آج کل ہو سکتا ہے OSD ہوں یا فارغ ہونے والے ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے بات صحیح کی تھی کہ ریاست اس دن مر گئی تھی۔ بلکہ میں کیوں کہوں، عمر شیخ کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ عمر نے اس حوالے سے کیا کہا تھا۔ پولیس آفیسر ٹریفک کا کوئٹہ کے چوک میں ڈیوٹی کر رہا ہے یونیفارم پہن کے، پر اس کے اوپر ایک پولیٹیشن نے تیزی سے گاڑی چڑھا دی ہے اور ہم نے ایکوٹ کر دیا ہے۔ اسٹیٹ مر گئی تھی اس دن، بے شک کسی کو برا لگتا رہے، بے شک کسی کو برا لگتا ہے، لگتا رہے۔ پتہ کیجئے گا ناظرین عمر شیخ کدھر ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو برا لگا ہوگا جو انہوں نے بات کی، لیکن کیا کریں، بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین GITs بھی بنتی ہیں بہت ساری، اور قتل کے مقدموں پہ GIT بنتی ہیں،
کسی نے 100 قتل کیے ہوتے ہیں، اس پہ جی آئی ٹی بنتی ہے، ویڈیو ایویڈنسز ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، تمام ادارے بیٹھ کے، معتبر ادارے ود آل دا ریسورسز، میرے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کو خرچ کر کے تحقیقات کرتے ہیں، کنفیشنز آتی ہیں، سارا کچھ. لیکن پھر تکنیکی انصاف 100 قتل بھی اگر آپ نے کیے ہوں تو اس طرح کا نظام ہے کہ وہاں بھی پروسیکیوشن یا گواہان نہ پیش کیے جائیں گے، نہ پیش ہوں گے، یا بھاگ جائیں گے، یا ڈرا دھمکا دیا جائے گا اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے سے 2 کیسز ناظرین اگر اسکرین پہ آپ کو یہ خبر دکھا دیں، عزیر بلوچ کے حوالے سے اور اجمل پہاڑی کے حوالے سے. اور میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ 25 جنوری 2022 کو عزیر بلوچ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس میں عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا. عدالتی فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن عزیر بلوچ کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی. جنوری 2021 سے اب تک عزیر بلوچ کو 20 اہم کیسز میں بری کیا جا چکا ہے. ایم کیو ایم کے مبینہ ٹارگٹ کلر اجمل پہاڑی کو بھی 14 جنوری 2022 کو قتل کیسز میں ضمانت ملنے کے بعد رہائی مل گئی. اجمل پہاڑی پر قتل، پولیس اہلکاروں پر حملے اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین الزامات ہیں. اور اگر اجمل پہاڑی کی ناظرین آپ ڈان کی یہ خبر پڑھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ he was arrested in connection with his alleged involvement in over 100 murder cases، 100 سے زیادہ مرڈر کیسز. اور پروسیکیوشن کیا کہتی ہے؟ رینجرز اہلکار کے قتل کے کیس میں عدالتی فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن عزیر بلوچ کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی. اجمل پہاڑی کے خلاف اسی طرح عدم ثبوت، گواہان کی پیشی نہیں ہوئی اور ان کو بھی رہائی مل جاتی ہے. تو یہ تو ناظرین ایک سائیڈ ہو گئی سٹوری کی. اور جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، جب ان کو پکڑا گیا، ساری چیزیں چل رہی تھیں، اس وقت ماحول ملک میں ایک اور تھا. اس پارٹی کے قائد کی تقاریر پہ باقاعدہ طور پہ پابندی لگا دی گئی. اور پاکستان میں ایک اور رواج چلا ہوا ہے، پاکستان سے بھاگو، پاکستان سے جا کے باہر بیٹھ جاؤ اور پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے باہر سے اپنی بریت لے لو اور کہو کہ جی پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے نظام انصاف سے تو ہمیں امید نہیں، اور پھر یہاں پہ آ کے ڈھول بجاؤ اور دھمالیں ڈالو گی. دیکھیں برطانیہ کی عدالتوں نے ہمیں بری کر دی. اور ایسے بہت سے کیسز ہیں. برطانیہ تو ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے جو ان کے انٹرسٹ سرو کریں، جو ان کے ایسٹس ہوں. اور یہ میں کسی اسپیسیفک کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں اس تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو تاریخ ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہوتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل یہ تھا کہ پاکستان سے پیسہ لوٹو، باہر لے کے جاؤ. اس وقت گورے افسران یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ باقاعدہ فیوڈل لارڈز بنائے، یہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں بنائیں، ان کو نوازا، عہدے بھی دیے گئے. اور ان میں سے چند لوگ جب پاکستان میں آئے، جو ماڈل چینج ہوا کہ یہاں سے پیسہ لے کے جاؤ، باہر رکھو، ڈمپ کرو، پاکستان جو مرضی پروسیکیوشن کرتا رہے، برطانوی عدالتوں سے ہم آپ کو ریلیف دیں گے لیکن پیسہ ہماری جورسڈکشن میں ہوگا، پیسے کی انویسٹمنٹ ہماری جورسڈکشن میں ہوگی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور عدالتی نظام کی ہم باقاعدہ طور پہ مثالیں دیں گے. اور اس طرح کے ناظرین آپ کو بہت سارے کیسز پتہ ہیں. ایون فیلڈ کیس میں، براڈ شیٹ کیس میں ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان پیسے پے کر چکی ہے لیکن آج بھی وہ پراپرٹی ہمارے پاس نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے اور سوال ہو رہا ہے کہ جی بینیفیشل اونر کون ہے اس کا؟ مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، کون ہے؟ اور اس اپارٹمنٹ میں آج بھی رہ کون رہا ہے؟ مریم نواز شریف کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب رہ رہے ہیں. بہرحال یہ تو وہ کہانی ہے ناظرین. اب آتے ہیں ذرا عام آدمی اور خواتین کے حوالے سے. پچھلے چند دنوں میں بھی کیسز رپورٹ ہوئے. نور مقدم کا کیس بھی چل رہا ہے، صدف زہرا والا کیس، اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا. اور ان میں ایک پیٹرن آپ کو ناظرین باقاعدہ طور پہ ایوالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی جائے، تشدد کیا جائے، بعض دفعہ خودکشی کا رنگ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ جی وہ تو خاتون نے خودکشی کر لی. اور جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتا ہے، جو فورنزک ایویڈنس ہوتا ہے، اسے اگنور کر کے تکنیکی بنیادوں پہ قاتلوں کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، مبینہ قاتلوں کو. اس حوالے سے چند کیسز ناظرین آپ کے سامنے پیتے ہیں. اور اسلام آباد کے علاقے F74 میں 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کی لاش برآمد ہوئی. ملزم زاہد جعفر کے گھر سے نور مقدم کی لاش برآمد ہوئی اور اس لاش کے ساتھ اس قتل سے جڑے اہم ثبوت اور فوٹیجز بھی ملی. یہ کیس ابھی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چل رہا ہے اور اہم ثبوتوں کی موجودگی کے باوجود ملزم زاہد جعفر نے اپنے تحریری بیان میں خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے اس کیس کو اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے. 15 جولائی 2016 کو ماڈل قندیل بلوچ کو اس کے بھائی وسیم نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا.
27 सितंबर 2019 को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने मुजरिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में अपील दायर की गई, जहां कंदील बलोच के वालिद ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, लिहाजा अदालत भी माफ कर दे। इसके बाद 14 फरवरी 2022 को अदालत ने मुजरिम की बरियत का फैसला सुना दिया। 28 जनवरी 2018 को कोहाट से ताल्लुक रखने वाली आसमा रानी को रिश्ते से इनकार पर मुजरिम मुजाहिद उल्लाह ने घर में घुसकर कत्ल किया। इसके बाद मुजरिम बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसे इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। 25 जून 2021 को पेशावर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। इस फैसले के बाद सुलह होने पर आसमा रानी के वालिद ने मुजरिम मुजाहिद आफरीदी को माफ कर दिया, जिस पर वो बरी हो गया। सितंबर 2019 में लाड़काना के आसफा डेंटल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से मेडिकल स्टूडेंट निमिरता कुमारी की लाश मिली। पुलिस इस केस के मरकजी मुजरिम तक पहुंचने में नाकाम रही। इस केस के बाद नवंबर 2021 में लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल से मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर नौशीन काजमी की लाश मिली। इस केस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि दोनों तालिबात के डीएनए में एक ही मर्द का डीएनए सैंपल मिला और ये मुजरिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 29 जून 2020 को रावलपिंडी में निजी स्कूल की टीचर सदफ जहरा की घर में लटकी हुई लाश बरामद हुई। उनकी बहन ने अपने बहनोई अली सलमान अलवी को मुजरिम करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे पर नीले निशानात की तस्दीक हुई और बाद में सदफ जहरा के नाखून से मुलजिम के डीएनए का सैंपल भी मिला, मगर सेशन कोर्ट ने अदम सबूत की बुनियाद पर मुलजिम अली सलमान अलवी को बरी कर दिया। इस फैसले को सदफ जहरा की बहन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने गवाहों के मुनरिफ होने पर बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले शौहर मुलजिम नसीब अली को बरी कर दिया। पेशावर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ने घरेलू नाचाकी पर मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम अब्दुस समद को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। और इनमें से नाज़रीन अक्सर जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स की फैमिली होती है, उनको ये पता लग जाता है कि इस सिस्टम को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है, क्योंकि हम मिसालें कायम करते हैं नेशनल लेवल पे। एक मिसाल हमने आपको दी मियां नवाज शरीफ साहब की, एक मिसाल है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की, दीगर लंबी मिसालें आप बिजनेसमैन को उठा लें, बाकी सारों को उठा लें, और केस को शुरू से ख़राब कैसे किया जाता है। सदफ जहरा की बहन महविश जहरा आज से तकरीबन 2 साल पहले हमारे प्रोग्राम में आई थीं और उन्होंने बताया था कि जो तशद्दुद के निशानात मिले डीएनए, जैसे नूर मुकद्दम के नाखूनों से डीएनए मिला, सदफ जहरा के नाखूनों से भी डीएनए मिला था, लेकिन और जो तशद्दुद के निशानात है उस पर अलग दफात नहीं लगाई। और पुलिस पहले दिन से, रावलपिंडी पुलिस इस केस में पहले दिन से क्या किरदार अदा कर रही थी, सिर्फ एक सेक्शन लगाया, तशद्दुद के कोई नहीं। और उनको क्या बताया गया था जब उन्होंने इस पर कहा कि जी अलग सेक्शंस किधर हैं, आइए देखते हैं। जो एफआईआर है, मैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट देख रहा था, उसमें हाथों पे चोट लगी हुई है, चीक के ऊपर है, घुटने पे चोट लगी हुई है, लेकिन एफआईआर सिर्फ 302 की है। तो ये पुलिस ने ऐड नहीं किया या आप लोगों ने ऐड नहीं करने दिए एडिशनल जो टॉर्चर बिफोर डेथ हुआ है, ये वाले सेक्शंस क्यों मिसिंग है एफआईआर में? मैंने रिक्वेस्ट की थी पुलिस से भी और उन्होंने कहा था 302 जब हो जाता है तो दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। और उसने कहा था जब अल्लाह ना करे अगर 302 इस तरह से प्रूव नहीं होता तो जज विल डिसाइड कि कौन से दफात लगाने हैं और उसकी एविडेंसेस देख देख के उसको दफात देकर और उसमें फ़र्द जुर्म वो खुद फ़र्द जुर्म लगाता जाएगा जज। ये एसएचओ ने आपको बताया? जी, ये पुलिस ने मुझे कहा था जी। यानी उन्होंने कोई और एडिशनल जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट में उन्हें आइडेंटिफाई हुए मार्क्स, कोई एडिशनल आप लोगों को ये कह के ऐड नहीं किए सेक्शंस कि जज साहब ऐड करेंगे? जी, एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल जज साहब तो खुद कभी ऐड ही नहीं करते, उन्होंने तो शायद उस पर फैसला करना होता है। वही आयद करेंगे उसके पे। जी नाज़रीन, और जब आप सेशन कोर्ट की पूरी फाइल पढ़ें तो जो कहानी इनको बताई गई थी ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुलजिम को बरी कर दिया गया। और ये बात इनको पहले से पता थी और मुलजिम को भी पता थी, मैं यूँ चुटकियाँ बजाऊंगा और निकल जाऊंगा। क्या कहा था बरियत से पहले, आइए देखते हैं। जो मुलजिम है उसको पुलिस ने किसी तरह फैसिलिटेट किया आपके ख्याल में? पुलिस ने ऑफ कोर्स उसकी बैक थी और जब वो जा रहा था तो ही उसने 3 चुटकियाँ बजाई मेरी आंखों के सामने। कहता है मैं ऐसे ऐसे वापस आऊँगा। किसकी बेस पे कह रहा था वो ऐसा? आपके ख्याल में किसकी बेस पे? कोई उसके पीछे सोशल मीडिया, उसके मीडिया के फ्रेंड्स,
کچھ تو ہے نا جس کی بیس پہ وہ مجھے ایسے کہہ کے گیا. جی ناظرین، اب اس کیس میں جب آپ کیس فائل پڑھتے ہیں اور فورینزک کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح سے سرکمسٹینشل ایویڈنس اویلیبل تھا جس طرح کہ نور مقدم کے کیس میں، لیکن ان کے پاس پاورفل سوشل میڈیا کے دوست نہیں تھے جو کہ پنجاب سی ایم کے دفتر تک مبینہ طور پر سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہو، ریمانڈ کے دوران، فزیکل ریمانڈ کے دوران جا کے ملاقاتیں کریں. آج بھی محسن بیگ صاحب کے فزیکل ریمانڈ کے دوران اجازت ہائی کورٹ نے دی اور صرف اجازت ان کے کلوز فیملی ممبرز کو، ان کی اہلیہ کو دی، کسی اور کو نہیں. لیکن اس کیس میں وہ اجازت کیسی ہوئی؟ راولپنڈی پولیس کا ایک انتہائی گھناؤنا کردار اس کیس میں سامنے آیا جو کہ اب کیس فائل پہ، ریکارڈ پہ، جو سی ڈی آرز اویلیبل ہیں اس میں موجود ہے کہ کس کا رابطہ کس سے ہوا، کس نے کیا بیان دیا کہ جی میں تو شہر میں نہیں تھا، اور وہ تمام چیزیں. اور جب ناخنوں کے نیچے سے ناظرین ڈی این اے ایویڈنس مل جائے تو میں نے اس حوالے سے جو فورینزک میڈیسن کے پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ کتنا کریٹیکل ایویڈنس ہوتا ہے جس کو کہ اکثر ڈیفینس لائرز یا پروسیکیوشن اگنور کر دیتی ہے، اور جو اصل قاتل ہوتے ہیں اور جو مقتول کی فیملی ہوتی ہے اسے انصاف نہیں ملتا، اصل قاتل بچ نکلتے ہیں. ناخنوں کے نیچے سے اگر ڈی این اے ملا ہے، فورینزک ایویڈنس اس پہ رپورٹ ہے، تو فورینزک میڈیسن کے پروفیسر محمد یونس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. جو میں نے ڈی این اے رپورٹ دیکھی ہے پنجاب فورینزک کی، اس میں وکٹم کا بھی اور جو ایکیوزڈ ہے اس کا بھی سیمپل ناخن کے. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی اپنے کو جو ہے نا سیلف ڈیفense کر رہا ہے تو سیلف ڈیفenس کے دوران وہ جو ایکیوزڈ کے جو ہے نا باڈی کو بھی سنیچ کر سکتا ہے، اس کے ابریجن کے، اور جو سنیچز ہوتے ہیں یا ابریجن ہوتا ہے یا بروزز ہوتے ہیں تو اس کے ناخن کے نیچے اس کے سکن ٹیگز اور ایون آ سکتا ہے، اس کے ہیئر آ سکتے ہیں اس کے ہاتھوں میں. آپ نے یہ بتایا کیا اس ایویڈنس کو جج صاحبان اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اٹ از ریئلی 100% اتھینٹک پروف. اگر جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو جو بلڈ ہے یا اسکن ٹیگ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کی رپورٹنگ ہو تو اٹ از 100%. ڈاکٹر عبد الواحد یہ بھی فورینزک میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور ہم ڈپارٹمنٹ آف فورینزک میڈیسن میں تھے نرس یونیورسٹی کوئٹہ میں. ان سے میں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں. اور صاحب کسی وکٹم کے ناخن کے نیچے سے اسکن یا ڈی این اے کا کوئی سیمپل مل جائے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل ایک شخص کو لائگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کے اپنے ناخن بھی ہو سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیگز بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کو پہلے مار دیا، تھروٹلنگ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر شو کیا کہ یہ جی اس نے ہینگنگ کیا ہے کوئی اور، تو اس میں اس آدمی کے جو ہے یا اس فیمیل یا میل کے وہ اسکن کے نیچے ایپیتھیلیل ٹیگز وہ ڈی این اے کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ اس کے اپنے ہیں یعنی اگر کسی اور کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے جو کہ ایکیوزڈ ہے، اس کا ڈی این اے سیمپل ناخن کے نیچے سے نکل آئے، یہ کتنا کریڈیبل ایویڈنس اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بالکل پروف وہی ہے کہ فرض کیا جو اس کے جو ہے ناخن نکل رہا ہے، ڈی این اے دیکھا اور اس ڈیڈ باڈی کا بھی دیکھا، وہ اگر وہاں میچ کر رہا ہے تو کنفرم ہے کہ یہ جو ہے ڈیفینس کیا، وہ رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اپنے ہوں گے. جی ناظرین، آپ نے خبریں دیکھی ہوئی، ڈی این اے سیمپل مل گیا، ڈی این اے میچ کر گیا. سندھ میں جو کیسز ہوئے، نور مقدم کا کیس، صدف زہرا. جی ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد مریم نواز نے بھی آج ایک چیلنج کیا کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو میرے عدالت میں یہ پیش کرتے. معزز جج صاحبان کے کیا سوالات ہیں؟ نیب اس وقت کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ کیا کہتی رہی اس حوالے سے؟ احتساب عدالت میں کیا ایویڈنسز پیش ہوئے؟ چٹکی بجا کے نکلنے والے تو بہت ہیں ناظرین اس ملک میں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں پروسیکیوشن کیا کر رہی ہوتی ہے وہ کہانیاں بھی لکھنے کے قابل ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. 16 فروری کو چیئرمین نیب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اظہر صدیق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیلوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر نامزد کیا مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کے کیس میں، جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے چل رہے. اور مریم نواز صاحبہ آج پیشی کے باہر، کیونکہ اظہر صدیق صاحب نے 4 ہفتے کا التوا مانگا، تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ باہر آئیں اور انہوں نے کیا چیلنج کیا، آئیے دیکھتے ہیں. اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا. پورے نیب کو کورونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا، اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. میں
ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں، تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف ہونے دیں. جی ناظرین، آپ نے سنا مریم نواز صاحب بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ نیب کو پہلے کرونا ہو گیا، پھر اب 4 ہفتے کا التوا مانگ لیا. التوا تو خیر انہوں نے بھی مانگا تھا، دونوں سائیڈوں نے اس کیس میں التوا کتنا مانگا اور نیب کو کرونا کیوں ہوا، التوا کیوں مانگ رہا ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر کیوں آئے، اس کی بیک گراؤنڈ ایک سیاسی کہانی بھی ہے پروسیکیوشن کی اور پروسیکیوشن کے ہاتھ کھینچنے والوں کی کہ کس طرح سے کہانی ہوتی ہے. جو بریف تاریخ ہے ناظرین التوا کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 25 مئی 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی احتساب عدالت سے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں مریم نواز کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث مسلسل تیسری بار التوا کی درخواست کی. 26 جولائی 2021 کو مریم نواز کے وکیل کی استدعا پر سماعت ملتوی کر دی گئی. 29 جولائی 2021 کو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کے معاون نے مریم نواز کے کرونا پازیٹیو ہونے کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. 16 اگست 2021 کو ایون فیلڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے عدالت سے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے اس کیس میں التوا لینے کا کہا گیا ہے، اس لیے التوا دیا جائے. اس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا. 8 ستمبر 2021 کو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کیس کی پیروی سے معذرت کر لی، جس کے بعد مریم نواز نے نیا وکیل کرنے کے لیے التوا مانگا. 23 ستمبر 2021 کو مریم نواز نے عدالت سے استدعا کی کہ نئے وکیل عرفان قادر کو کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا عدالت سے مزید التوا کی درخواست کرتے ہیں. 17 نومبر 2021 کو ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل کے کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے ثبوت جمع کروانے کے لیے مزید 2 ہفتوں کی مہلت مانگی. 22 نومبر 2021 کو مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے 24 نومبر کو ہونے والی سماعت کے لیے التوا مانگ لیا، جس کے بعد سماعت 21 دسمبر 2021 تک ملتوی کر دی گئی. 21 دسمبر 2021 کو نیب پروسیکیوٹر عثمان چیمہ نے عدالت میں کہا کہ مجھے بخار ہے اور ڈاکٹر نے کرنٹینہ کا مشورہ دیا ہے، لہذا کیس کی سماعت آئندہ کسی بھی تاریخ تک ملتوی کی جائے. عدالت نے سماعت 18 جنوری 2022 تک ملتوی کر دی. 18 جنوری 2022 کو نیب پروسیکیوٹر عثمان چیمہ کی جانب سے درخواست کی گئی کہ وہ کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں مگر طبیعت ابھی ناساز ہے، لہٰذا آج سماعت ملتوی کی جائے، جس پر سماعت ملتوی کر دی گئی. 17 فروری 2022 کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر یعنی آج کی تاریخ میں اظہر صدیق کی جانب سے تیاری کے لیے 4 ہفتوں کا وقت مانگا گیا، جس پر عدالت نے ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ 2022 تک ملتوی کر دی. ناظرین، یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کے بھی ڈیسیجنز ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کی آبزرویشنز ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کے سوال جواب ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فیصل واڈا کے کیس میں کہہ چکے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی ہدایات اور ڈیسیجنز اور رولنگز موجود ہیں تو اس کے خلاف تو ہم نہیں جاتے. اسی کیس میں احتساب عدالت کا بھی ناظرین فیصلہ ریکارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور احتساب عدالت میں جو ایویڈنسز پیش ہوئے تھے اس میں اور سپریم کورٹ میں جو ایویڈنسز پیش ہوئے تھے اس میں جو پروسیکیوشن نمبر 1 ہے، جو سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی نے چیزیں پیش کی جس پہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنا فیصلہ دیا، فورجری کے حوالے سے، فیبریکیشن کے حوالے سے احتساب عدالت میں پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1، جی ہاں پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف کے کیس میں بھی حال ہی میں پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. جہانگیر ترین کے کیس میں پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 کو آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے کیس پہ بہت اثرات ہوتے ہیں. اور اس کیس میں پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 نے احتساب عدالت واجد ضیاء نے کیا بتایا تھا، جو سوالات اٹھے ہیں اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں. نیلسن، نیسکال اور کومبر کمپنیوں کی ٹرسٹ ڈیڈ پر ملزمان کے دستخط ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز نے بطور ٹرسٹی دستخط کیے. حسین نواز نے کمپنیز کی ٹرسٹ ڈیڈ پر بطور بینیفیشری دستخط کیے. کیپٹن صفدر نے اسی ٹرسٹ ڈیڈ پر بطور گواہ دستخط کیے. جے آئی ٹی کو دیے گئے بیان میں غلط بیانی کی گئی.
حسن اور حسین نواز نے بیان دیا اپارٹمنٹس استعمال میں تھے. It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. دو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں جنہیں میں نے خریدا اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے. بیان تھا کہ 1996 میں لندن میں جب میاں صاحب زیر علاج تھے فلیٹس زیر استعمال تھے. 2006 آف شور کمپنی سے متعلق قانون سازی کا اہم سال تھا. نئی قانون سازی کے بعد بیرر شیئرز کی ملکیت چھپانا ممکن نہیں تھا. سپریم کورٹ میں نیلسن اور نیسکول کی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی گئی تھی. ٹرسٹ ڈیڈ کی کاپی فورینسک ٹیسٹ کے لیے بھجوائی گئی. ریڈلے رپورٹ کے بعد جے آئی ٹی نے ٹرسٹ ڈیڈ کو جعلی قرار دیا. جے آئی ٹی کی جانب سے مریم نواز کو طلب کیا گیا. مریم نواز نے 2 ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائیں جو بقول ان کے اصلی تھیں. جے آئی ٹی کے مطابق دونوں ٹرسٹ ڈیڈ کا صفحہ نمبر 2 اور 3 ایک جیسا تھا. ٹرسٹ ڈیڈ پر تاریخیں تبدیل کی گئیں. ملزمان نے ٹرسٹ ڈیڈ پر اوور رائٹنگ کر کے 2004 کو 2006 بنایا. فورینسک ٹیسٹ کے بعد نتیجہ نکلا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی جعلی ہیں. مریم صفدر، حسین نواز اور کیپٹن صفدر نے جعلی دستاویزات جمع کرائے. حسن نواز نے بھی ٹرسٹ ڈیڈ کی یہی کاپیاں عدالت میں پیش کی. حسین نواز، مریم صفدر کی دستاویزات میں بیرر شیئرز مریم کے پاس ہونے کا ذکر نہیں. جی ناظرین، سپریم کورٹ میں اس کا جو فیصلہ آیا تھا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جتنی بھی رپورٹس آئیں، جو باہر سے رپورٹس ہمیں ملی، اس سب میں بتایا گیا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں اور آف شور کمپنیز کی جو کہ لندن کے یہ فلیٹس اون کرتے ہیں، جس میں آج بھی میاں نواز شریف صاحب رہائش پذیر ہیں. ان کے باقی صاحبزادے بھی ان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں سامبا بینک کا ذکر ہے. ایسے پراپرٹیز ہی نہیں، ایک بینک اکاؤنٹ بھی تھا اس سے ریلیٹڈ، اور اس کی اہمیت کیا تھی، کیا چیزیں سامنے آئیں، آئیے دیکھیں. سامبا بینک نے مریم نواز کے حوالے سے منروا کو کیوں خط لکھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن. وزیر اعظم کے وکیل نے کہا جائیداد بچوں کی ہے، ان سے پوچھیں. مریم سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ٹرسٹی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اگر عدالت کو کچھ نہیں بتانا اور کہیں کہ کر لیں جو کرنا ہے تو آپ بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا. الزام یہ ہے کہ مریم نے منروا سے رابطہ کیا. جسٹس شیخ عظمت سعید. مقدمہ صرف یہ ہے کہ مریم جائیداد کی بینیفیشل ٹرسٹی ہیں یا نہیں. جسٹس شیخ عظمت سعید. اور ناظرین، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو اس بینچ کے ممبر تھے، 20 جولائی 2017 کو ان کی انتہائی اہم آبزرویشنز اس حوالے سے سامنے آئی تھی، جو کہ پھر بعد میں فیصلے میں بھی 5 ممبر بینچ کے ریفلیکٹ ہوئی. انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ منروا کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو سامنے آئے گا. پہلی ٹرسٹ ڈیڈ کومبر کو دی گئی. میٹیریل نیلسن اور نیسکول کا ساتھ تھا. جے آئی ٹی نے یہ دستاویزات تصدیق کے لیے بھیجی. انہوں نے کہا یہ فونٹ 2007 میں آیا. ٹرسٹ ڈیڈ 2006 میں تیار ہوئی. اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ فورینسک رپورٹ میں کہا گیا دونوں کمپنیوں کے دستخط والا صفحہ ایک ہے. بادی نظر میں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ دستاویزات غلط ہیں. دونوں صفحات پر غلطی بھی ایک جیسی ہے. رانا صاحب بتائیں، غلط دستاویزات دی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غلط دستاویزات پر مقدمہ درج ہوتا ہے. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا تھا. اس جرم کی سزا 7 سال قید ہو سکتی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل. فورینسک آڈٹ میں فونٹ کا تبصرہ آیا. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے آبزرویشن دی کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے وقت کیلیبری فونٹ کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا.
फॉरेंसिक में दस्तखत वाला सफ़ा 2 मरतबा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में मरियम के दस्तखत को बुनियाद बनाया गया। हर जगह एक जैसे एक साइज के दस्तखत कैसे हो सकते हैं? दस्तखत में एक जैसी गलती दोनों दस्तावेजात पर कैसे हो सकते हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो कहा वो बकवास नहीं है। अदालत में गलत दस्तावेजात देना कैसे हो गया? हम तो सोच भी नहीं सकते आप लोगों ने क्या कर दिया। छुट्टी के दिन तो बरतानिया में कोई फोन भी नहीं उठा था। जाली दस्तावेजात के मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। बादियू नजर में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी इस हवाले से नाज़रीन बड़ी वाज़ेह हदायत अपने फैसले में दी। एहतसाब अदालत में ये पेश हुआ और अब नैब के मुंह पे टेप लग गई है। प्रोसिक्यूटर बदले जा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।